رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس مدرسہ عالیہ دہلیہ کے صاحبزادہ ہیں۔ والد محترم اپنے زمانے کے زبردست عالم، علوم عقلیہ و نقلیہ میں ماہر اور استاد الکل تھے، یہاں تک کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد گرامی تھے۔ آپ قصبہ نانوتا سہارنپور کے صدیقی شیخ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ چھٹی پشت میں آپ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ایک ہی ہو جاتے ہیں اور آپ دونوں ہم زلف بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 صفر سن ہجری 1249 میں ہوئی اور قرآن مجید اور ابتدائی فارسی وغیرہ کی تعلیم نانوتا میں حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے اور مدرسہ عالیہ میں داخلہ لیا، اور والد محترم جناب مولانا مملوک علی صاحب ذوالحجہ سن ہجری 1259 میں بموقع تعطیل دہلی سے نانوتا تشریف لائے تو واپسی پر آپ کو بھی اپنے ساتھ تعلیم کے لیے دہلی لے گئے، اور مدرسہ عالیہ میں 4 محرم سن ہجری 1260 سے میزان اور گلستان سے تعلیم کا آغاز کیا۔ تمام کتب معقول و منقول اپنے والد ماجد سے پڑھی، البتہ علم حدیث مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری منشی بخاری سے بھی پڑھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری دونوں شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہی دونوں حضرات استاد حدیث ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی۔ تحصیل علم کے بعد آپ اجمیر میں ملازم ہو کر تشریف لے گئے۔ اجمیر کے پرنسپل نے آپ کی ذکاوت و ذہانت کو دیکھ کر گورنمنٹ میں سفارش کی اور ڈپٹی کلیکٹری کا عہدہ منظور کر دیا، لیکن آپ نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر بمشاہرہ 150 روپے مقرر ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد سن عیسوی 1857 کا قصہ پیش آیا۔ آپ اپنے گھر رہے، ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد 6 مہینے کی تنخواہ آپ کو گورنمنٹ سے بھی بھیج دی گئی، لیکن آپ نے اس کے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے ان دنوں میں کچھ کام ہی نہیں کیا تو تنخواہ کیوں لوں؟ چنانچہ 900 روپے واپس کر دیے۔ یہ مولانا کا انتہائی تقوی تھا اور نہ اس کے جواز میں کیا کلام تھا۔ محرم سن ہجری 1283 میں دارالعلوم کی بنیاد قائم ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے اس خدمت کو ایک اسلامی خدمت سمجھ کر سن ہجری 1283 کے آخر میں دارالعلوم تشریف لے آئے اور نہایت قلیل مشاہرہ 20 روپے پر صدر و مدرس قرار پائے۔ آپ چونکہ جامع العلوم والفنون مشاہرے زمانہ میں سے ہونے کے ساتھ ایک صاحب قوت قدسیہ بزرگ بھی تھے، اس لیے آپ کے وجود باوجود سے دارالعلوم میں ایک تازہ روح آ گئی اور مدرسہ اور طلباء کو قابل فخر فیوز و برکات حاصل ہوئے۔ مولانا ممدوح خود بھی ایک نمونہ سلف جامع العلوم صاحب شریعت و طریقت بزرگ تھے، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور جانشین سمجھے جاتے تھے، مگر چونکہ آپ کا قیام اپنے وطن نانوتا میں تھا اس لیے ہر وقت ہر معاملے میں شریک حال نہیں رہ سکتے تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات با برکات سے کلی و جزوی ہر قسم کے امور میں نہایت قوی مدد و مدرسے کو پہنچتی تھی اور ہر قسم کے فیوز و برکات سے متمتع ہوتا رہتا تھا۔ آپ نے سن ہجری 1302 تک یعنی حیات کے آخری لمحات تک دارالعلوم کی مسند صدارت کو تقریباً 18 سال تک زینت بخشی، اور آپ اس 18 سال کے عرصے میں دارالعلوم سے تعلیم حاصل کرنے و استفادہ کرنے والوں اور فارغ ہونے والوں کے استاد گرامی ہیں۔ سن ہجری 1301 تک دارالعلوم کا جو چوتھا جلسہ دستار بندی ہوا تھا اس میں جن 10 فارغین علماء کرام کی دستار بندی کی گئی تھی، ان میں خصوصیت سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔ آپ دارالعلوم کے فتاوی بھی تحریر فرماتے تھے۔ جب اس میں آپ کا بہت وقت صرف ہونے لگا تو ارباب شورا نے آپ کو کار تعلیم سے سبکدوش کر کے فتاوی کی اہم خدمت کے لیے مقرر کر دیا، مگر تبرکاً مختصر کار تعلیم پھر بھی آپ کے ذمہ رہا۔ آپ کی طبیعت میں بہت جلال تھا، عبادت و ریاضت سے
جذب کی سی کیفیت بھی طاری رہتی تھی، اور سلوک کی بھی آپ مجذوب سالک تھے۔ آپ بہت خوش خلق، خوش وضع، خوش لہجہ، خوش گفتگو، خوش پوشاک تھے، اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ شہزادہ ہیں، باوجود کہ آپ متمول گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور زندگی ہر طرح کی فارغ البالی میں گزرتی تھی، لیکن پھر بھی سادگی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ دیکھا گیا کہ آپ کے پائجامے میں کمر بند کی جگہ بانڈ ڈالا ہوا تھا۔ آپ صاحب نسبت بزرگ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز اور ارشد خلفاء میں سے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رشتہ داری کی وجہ سے اکثر نانوتا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ کتابوں کی جلد بندی بھی حضرت حاجی صاحب سے ہی ان دونوں صاحبوں نے سیکھی تھی۔ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جلدیں باندھ لیتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رسالہ وحدت الوجود میں فرماتے ہیں، مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مولوی رشید احمد صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی احمد حسن صاحب امروہی وغیرہ آپ بڑے صاحب کشف بھی تھے، اور اکثر مکاشفات آپ کے صحیح ہوتے تھے۔ پھر لطف یہ ہے کہ آپ مکاشفات کا اخفا نہیں فرماتے تھے، بلا تکلف سب کے سامنے خوب صاف صاف بیان فرما دیا کرتے تھے۔ بہت بے تکلف اور صاف طبیعت تھے۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے تو طلباء نے مثنوی مولانا روم پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا، لیکن مولانا رفیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ مولانا کو دیوبند میں رہنے دو، ورنہ یہ اپنے آپ سے باہر ہو کر یہاں سے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے۔ بیاض یعقوبی میں آپ کی بہت سے نسخے بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ بہت بڑے حاذق طبیب بھی تھے، اور دارالعلوم میں بھی آپ طلباء کو طب یونانی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ سن ہجری 1295 کی روداد کے اخیر میں جہاں ایک اعلان میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں طب یونانی کے پڑھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، گویا آپ حکمت ایمانی علوم دینیا کے ساتھ حکمت یونانی طب کی تعلیم بھی دیتے رہے، اور اسی طرح بیک وقت آپ انسانوں کے جسم اور روح دونوں کی تربیت اور خدمت میں مشغول تھے، رحمہم اللہ ورحمۃ واسعہ۔ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول سن ہجری 1302 تقریباً 1 بجے اس دار فانی سے روپوش ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک آپ کے وطن نانوتاہی میں لب سڑک سہارنپور باغ 9 میں واقع ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو دوستو یہ تھی مختصر سی سوانح حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو آپ ضرور حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں، اور ان کے لیے ضرور دعا یا کلمات کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔